السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں آج موجود ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اور میرا موضوع ہے ڈرامہ۔ آج میں بات کروں گا ضحاک کے حوالے سے، جس کے مصنف ہے پروفیسر محمد حسن۔ پروفیسر محمد حسن کے ذریعے لکھا ہوا ڈرامہ ہمارے اردو ادب میں ڈرامائی صنف میں ایک اضافہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم لوگ اردو ادب کے افسانوی ادب میں ناول اور افسانہ پر غور کریں تو جو قسمت اور تقدیر اور جو پرواز ہمارے ناول کو حاصل ہے، جو ہمارے افسانہ کو حاصل ہے، ڈرامہ اس سے اچھوتا ہے بالمقابلے دیگر زبانوں سے، جو دیگر ہندوستانی زبان ہیں، مثلاً ہندی، سنسکرت اور مغربی زبان میں بھی دیکھ لیا جائے تو انگریزی وغیرہ۔ اگر اس ڈرامے کے موضوع پر غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ڈرامہ جو ہے ایمرجنسی کے موضوع پر لکھا گیا ہے، لیکن اس کے تحت ایک دو اور بھی عناصر سے موجود ہے۔ ایک تو مارکسی عناصر ہے، یعنی کہ جو سرمایہ داری کا نظام تھا اور ان نظام کے ذریعے جو غریب غربا اور محنت کش طبقہ تھا ان پر زور و ظلم اور جبریت اور بربریت کا ایک دور تھا، اس کے اوپر ہے۔ پروفیسر محمد حسن ویسے تو اس ڈرامے کا محور اور مرکز صرف ایمرجنسی کو رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مارکسی نظریات کو بھی اس میں شامل کرنے سے پرہیز نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے کردار پہ غور کریں تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا مرکزی کردار جو ہے وہ ضحاک ہے۔ اصل میں ضحاک کا کردار شاہ نامہ سے لیا گیا ہے، جو فردوسی کے ذریعے جو ہے لکھا گیا تھا۔ ضحاک کے علاوہ اس میں وزیر، پاگل بوڑھا جو شیطان کے شکل میں رہتا ہے، جو شیطان ہے ایک طریقے سے، دوسرا راہب، اور پھر دیگر جو کردار ہے وہ جج، شاعر، رقاصہ، نوشابہ، فریدو وغیرہ۔ فریدو اس ڈرامے کا ہیرو ہے، یعنی اس ڈرامے کا کہا جا سکتا ہے کہ ہیرو ہے، اور وہ اس پورے ظلم و جبر کے خلاف علم جہاد کو بلند کرتا ہے اور بالآخر وہ غالب رہتا ہے۔ قصے کی شروعات اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ضحاک جو کہ ایک بادشاہ ہے، جب شیطان اس کے دونوں کاندھے پر بوسہ لیتا ہے تو دو سانپ اس کے کاندھے پر ثبت ہو جاتے ہیں، اور جب پاگل بوڑھا یعنی جب شیطان پاگل بوڑھے کے شکل میں آتا ہے تو اس درد کا مداوا کے طور پہ وہ اس کے روح کو گروی رکھ لیتا ہے، قبضے میں رکھ لیتا ہے، اور اس کے بدن کو سانپ کے حوالے کر دیتا ہے، اور سانپ کو سکون سے رکھنے کے لیے، اس کو شانت رکھنے کے لیے اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اس کو انسانی بھیجے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس تمام چیز کو کرنے کے لیے جو دیگر جو لوگ ہیں ان کو کام پر لگا دیا جاتا ہے، مثلاً راہب، مثلاً جج، شاعر، رقاصہ، یہ تمام لوگ اسی طریقے سے کام کرتے ہیں جس طریقے سے بادشاہ کا حکم ہوتا ہے۔ اور بالآخر کیا ہوتا ہے کہ انسانی بھیجے کو جو سانپ کو شانت کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، اس طور پہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ملک کے لیے قربانی ہے۔ بالآخر فریدو جو ہے وہ پکڑ کر لایا جاتا ہے اور وہ اس قربانی کے لیے انکار کر دیتا ہے۔ اس کی تربیت کے لیے نوشابہ راضی ہو جاتی ہے اور اس کو تمام تر جو ماضی کے اپنے واقعات ہے اس کو بتاتی ہے، اور فریدو کو بتاتی ہے کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کسی بھی طریقے سے فریدو فرار ہونے کے لیے آمادہ ہوتا ہے اور وہ فرار ہو بھی جاتا ہے۔ جب اس کی فراری کی خبر جو دیگر لوگ ہیں ان تک پہنچتی ہے تو وہ لوگ بہت حیرت زدہ ہوتے ہیں اور ان کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، اور ان کا جب ضمیر جاگ اٹھتا ہے تو وہ اس کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ان تمام لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ان کو گرفتار کر کے پھر وہی پروسیس ہوتا ہے، یعنی کہ وہی انسانی بھیجے نکالنے کا پروسیس کو دہرایا جاتا ہے۔ بالآخر فریدو بھی وہاں پر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ آ چکا ہے، لیکن وہ اپنا سر کو تسلیم خم نہیں کرے گا۔ اگر جلاد اس کے سر کو اڑا بھی دے تو وہ
उड़वा लेगा, वो इस बात पर राज़ी है। लेकिन किसी भी तरीके से जो अवामी हजूम है वह पूरे किले के अंदर दाखिल हो जाती है और उसको रोकने में लोग और जितने भी वहाँ के फौजी अफसरान थे वो नाकामयाब हो जाते हैं और फिर अवाम जो है उस पर हमला बोल देती है और फिर सभी लोग तो भाग जाते हैं। लेकिन जहाक को जब ख़त्म करने की बारी आती है तो वो गायब हो जाता है और शैतान फिर नमोदार होता है और वो कहता है कि ये जंग तो इतनी आसानी से नहीं जीती जा सकती, तुम इस जंग को अभी ख़त्म करना चाहते हो। दोस्तों, तो यही इस ड्रामे का मुख्तसर सा खुलासा था। वस्सलाम।